اس میں مدینے میں تو جامعہ اسلامیہ کے لڑکے جمع ہو گئے اور عرب بھی جمع ہو گئے. تو ایک عرب نے کہا کہ لماذا لا تعملون بالحدیث الصحیح الذي ورد في صحیح ابن خزیمہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يضع يديه على الصدر فوق الصدر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے تھے. اس حدیث کو آپ لیتے کیوں نہیں ہے؟ ہو گیا. اب ایک مسئلہ ہے مولانا، آسان سا مسئلہ آپ کو بتاؤں. میں خود کمزور ہوں تو کمزور لوگوں کو اس لیے آپ کو نسخہ بتاتا ہوں. صورت ختم ہو گئی لیکن اب ایک نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں. آمین استجب اس میں فعل ہے. سورہ فاتحہ جو ہے نا نمازوں میں پڑھنا ضروری ہے. میں دلائل بیان نہیں کرتا ہوں، ہمارے دورے والے ساتھیوں کو پتہ ہے کہ ہم اس پر 20 دلائل بیان کرتے. آپ کے لیے جو کمزور لوگوں کے لیے ایک بات بتاتا ہوں. جو لوگ کمزور ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کے وہی ترمذی نے خود آسان توجیہ کر دی. فرمایا ھذا لمن یصلی وحدہ، یہ منفرد کے بارے میں. غیر مقلدین کہتے کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. سمجھے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یہ حضرت عبادۃ بن صامت کی روایت ہے. ترمذی نے خود بتا دیا کہ یہ امام کے بارے میں نہیں، یہ منفرد کے بارے میں. اس میں یہ مقتدی کے بارے میں نہیں، منفرد کے بارے میں. ھذا لمن یصلی وحدہ. اور امام اور منفرد دونوں ہے کہ جیسے آپ کے فقہی قاعدہ یہ ہے کہ امام منفرد کی طرح ہے. منفرد پر قرات لازم ہے، سورہ فاتحہ ضم سورت، اسی طرح امام پر بھی لازم ہے. اس میں کوئی اشکال نہیں، منفرد اور امام. لیکن مسئلہ مقتدی کا کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات کرے. تو آپ تو چونکہ میرے طرح نالائق بہت سے ساتھی ہوتے تو میں خود نالائق ہوں. مناظر آپ کچھ بھی نہیں کر سکے. آپ کو آسان بات بتاؤں. پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ منفرد کے بارے میں اکیلا آدمی پڑھے سورہ فاتحہ پڑھے. دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ غیر مقلد سے کہیں کہ ہم پڑھتے، چلو پڑھتے ہیں، لیکن کہاں پڑھیں، کس ٹائم پہ پڑھیں، یہ کسی غیر مقلد کو پتہ نہیں کہاں پڑھنا ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ کسی غیر مقلد کو پتہ نہیں ہے کہ کدھر پڑھنا ہے. اور اگر آپ میں سے اتنی بڑی تعداد ہے کہ کوئی ایک آدمی اٹھے اور یہ بتائے کہ کسی غیر مقلد نے اپنے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ فلاں جگہ پر مقتدی کو پڑھنا چاہیے فلاں موقع پر، اٹھو. پکی بات جو سب غیر مقلدین کا مذہب ہو، پکی بات بتاؤ، یہ ڈالر دے دوں گا آپ کو. آپ کو میری فریاد سمجھ میں آ گئی کہ کسی غیر مقلد کو معلوم نہیں ہے کہ کس ٹائم پہ پڑھنا ہے. بس بات ختم ہو گئی الحمدللہ. اس مسئلے پر تو مناظرہ ہوگا ہی نہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ لکھ کر کے دے دو کہ غیر مقلدین کا مذہب کہ کس جگہ پر پڑھنا ہے. ابو ہریرہ اتنے بڑے آدمی قربان جاؤں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آیت سے ڈر گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ سے. اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ ان کا ایک رسالہ ہے تنوع العبادات، اس میں انہوں نے لکھا کہ جتنے بھی حدیث اخبار احاد ہے قرات خلف الامام کے بارے میں، اور جو لوگ قرات خلف الامام کے قائل نہیں ہیں ان کے پاس قرآن ہے جو کہ مضبوط دلیل ہے، اس کے مقابلے میں احادیث معلول ہے. واہ شیخ الاسلام، واہ شیخ الاسلام، واہ. آپ کی جان چھوٹی نہیں چھوٹی. یہ کتنا بڑا مشکل مسئلہ ہے سمجھے. حضرت اقدس امام اہل سنت کی بڑی بڑی کتابیں اس پر ہے، مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ کی، دیگر حضرات کے، لیکن یہ بات انہوں نے لکھی نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں آسان سی بھائی کہ عجیب پڑھیں گے کدھر پڑھیں گے، وہ غیر مقلد کو پتہ نہیں ہے. تو آپ کہیں گے کہ جی ہم تو پڑھتے ہیں، لیکن ایسا مذہب ہو جو آپ کا سعودیہ میں تمام غیر مقلد کا حدیث سے ثابت ہو کہ کدھر پڑھنا ہے. حدیث، اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول. بولو، اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع. یا اتنا مذاق ہے اس کو لے کر کے عام کرو، کسی غیر مقلد کو پتہ نہیں ہے. اور اپنے طور پر کوئی امام کے بعد پڑھ رہا ہے، کوئی امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کوئی امام کے سکتات میں پڑھ رہا ہے. اس لیے ترمذی میں یتبع سکتات الامام، امام کے سکتوں کی پیروی کرے گا مقتدی.
امام کیا الحمدللہ رب العالمین، مختلف الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، سمجھ دیں؟ ایک صورت تو یہی ہے سکتات میں امام سکتا، دوسری صورت ان کے ہاں یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب امام کھڑا رہے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس نے تو ختم کر دیا، لیکن اب امام شروع ہو گیا نا، امام شروع ہو گیا، پھر آگے کیا سیقول السفہاء من الناس ما واللہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا، امام شروع ہو گیا، اس نے ختم کر دیا، لیکن بڈھے کیا اس نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب یہ شروع کر دیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ شروع ہو گیا، لیکن بڈھا کیا ابھی تک اہدنا الصراط المستقیم پہ پہنچا نہیں کہ اس نے سورت شروع کر دی، نوجوان تو پہنچ گئے، سمجھئے؟ دوسری صورت غیر مقلد اس یہ بھی نہیں کرتے، حیران ہے کہ کیا کریں۔ تیسری صورت امام کے ساتھ، اس کے کوئی صحابی بھی قائل نہیں ہے، اس قسم کے طویل سکتہ کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد امام کھڑا رہے، لوگ اپنے اطمینان کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے، یہ کسی نہ حدیث سے صحیح میں ثابت ہے نہ ضعیف میں ثابت ہے، کہیں بھی نہیں۔ حضرت کی ایک کتاب تحفۃ الاخوان، ان کے عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے جو کہ قاضی القضات تھے، حضرت نے لکھا کہ بخدا کسی حدیث میں بھی نہیں ہے، جبکہ وہ خود سلفی ہے۔ یہ دو صورتیں ہو گئے نا، تیسری صورت امام کے ساتھ ہے، سمجھے میں لوگ؟ امام تیسری صورت یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہے، امام کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں، یہ کسی کا مذہب بھی نہیں ہے، یہ کسی کا بھی مذہب، نہ کسی صحابی کا نہ کچھ۔ اور سختات میں زیادہ تر زور لگاتے ہیں غیر مقلد کہ سختوں میں پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور یہ واجب موقوف ہے سختہ پر، سختہ بھی واجب ہوگا، اور سختہ کا واجب کرنا کسی کے ہاں نہیں ہے۔ سمجھے؟ الحمدللہ رب العالمین